اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 2 جنوری 2017 ہے اور ابھی میں نے چاشت کی نماز ادا کی ہے۔ علماء دین سے، سارے عالم اسلام سے میرا ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں پر یہ ثبوت بتا دو، یہ ثبوت بتائے قرآن اور حدیث سے کہ جو شخص اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونا ثابت کرے اور کہے کہ وہ نبی نہیں ہے، صرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور وہ سارے ثبوت قرآن اور حدیث سے اور سب حدیثوں کی کتاب سے دے، اور ساتھ میں بائبل، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ہندوازم کی کتابوں سے اور دوسری کتابوں سے دے، اور پھر جس کی گواہی اللہ پاک دے دے، اللہ کے مخلوق دابت من الارض سے، جس کی گواہی نیچرل طریقے سے ریکارڈ بھی ہو گئی کئی بار، اس کے لیے سزا کیا ہے اسلام میں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ دے دے اور حدیثوں سے سارے ثبوت سے ثابت ہو جائے، اور جس نے مسیح دجال کو بھی ثابت کیا ہے، فتنہ سب سے بڑا مسیح دجال کو بھی ثابت کیا ہو، تو اس کو دھمکیاں دینا یہ کون سی شریعت اسلام میں ہے؟ ذرا بتائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں، جو بھی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ قتل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، شریعت اسلام میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن امت محمدیہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو آج کے مسلمان ہیں، جو 73 فرقوں میں بٹے ہیں، جس میں جماعت احمدیہ بھی شامل ہے، یہ بتائے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ ابن مریم آئیں گے دوبارہ، وہ نبی اللہ ہیں۔ تو پھر یہ کتنا بڑا گناہ تم لوگ کر رہے ہو، قرآن حدیث کے خلاف کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو جو شخص صرف اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہے، رسول ہے یعنی قاصد ہے، اسے تم لوگ نبی بنا کر بیٹھے ہو۔ تو تم کتنے بڑے گناہ گار ہو۔ جو خاتم النبیین ایک شخص کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف قتل کا فتویٰ آپ لوگ دیتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہو تو وہاں پہ لاگو ہوتا ہے، جیسے سعودی عرب، ہندوستان جیسے مقام پر، سری لنکا جیسے، امریکہ جیسے، لندن جیسے مقام پر یہ لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت اسلام نہیں ہے۔ لیکن اس میں سوشل بائیکاٹ سب مسلمان کر سکتے ہیں ویسی شخصیت کا۔ تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ کتنے بڑے گناہ گار ہو، جو آنے والے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جو کہ ایک ہی شخصیت ہے، اسے نبی سمجھ رہے ہو، تو آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے وہ بتاؤ مجھے شریعت اسلام میں۔ ایک دوسری پوائنٹ، اسود غنزی مسلمہ کا جو مثال دی جاتی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مہدی علیہ السلام بن کر آ گیا ہوں، جس کی گواہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کی بشارت نبی نے دی ہے۔ وہ نبی کا تابع دار نہیں تھا، وہ نبی کے خلاف کھڑا ہوا تھا، تب اس کا قتل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ شریعت اسلام میں یہ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 30 دجال آئیں گے چھوٹے، جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے، رسول کہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی کہا کہ پھر مسیح دجال آئے گا، جو نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ مسلم امت میں نکلے گا، اور اس کا قتل مسلمان جا کے کر دو۔ نبی نے نہیں کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی قتل نہیں کر پائے گا، اس کا خاتمہ کوئی نہیں کر پائے گا سوائے عیسیٰ ابن مریم
کے یعنی مہدی علیہ السلام کے شیعہ حضرات کے پاس بہار الانوار میں لکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام مسیح دجال کو ماریں گے، اور سنیوں کے پاس لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مسیح دجال کو ماریں گے، اور سنیوں کے پاس لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام، یعنی مہدی علیہ السلام مسیح دجال کو ماریں گے۔ سنیوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ماریں گے، شیعوں پر لکھا ہے مہدی علیہ السلام ماریں گے، اور مسلمانوں پاس حدیث میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے۔ تو پہلے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلام مسلمانوں کو دیا ہے، کہیں بھی دجال کا جا کر قتل کرو آپ نے نہیں فرمایا۔ تو پھر مسلمان کون ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کسی بھی دعوے دار کو قتل کرنے کے لیے جائیں؟ بتاؤ، آپ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آج بھی ان کی روحانی حکومت ہے، کیونکہ انہی کی نبوت چل رہی ہے تو حکومت انہی کی آتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ بے شک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی اللہ کے رسول ہیں بولتے ہیں ہم، یعنی آج بھی ہے، وہ روحانی طور پہ زندہ ہیں، لہٰذا وہی نبی ہیں، کریکٹ۔ ان کی نبوت کے دوران کوئی شخص بھی اپنے آپ کو نبی کہہ دے تو اس کا خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں، جسے عربی میں رسول کہتے ہیں، اور میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہوں، اور گواہی بھی دے، ایسے شخص کو قتل کرو، مار دو، گالیاں دو، اس کو لوٹ لو، اس کا گھر تباہ کرو، اس کو تکلیفیں دو، جبکہ وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جبکہ وہ اسلام کی تائید میں بات کرتا ہے، تو ویسے شخصیت کو تکلیف دینے کا حکم کہاں ہے؟ یہ بتاؤ۔ کیونکہ صرف کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ دے یا صرف رسول کہہ دے وہ الگ بات ہے، اس وقت آپ اس کو قتل کیجئے یا جو بھی ہے شریعت میں آپ بیان کرتے ہیں، چلو، لیکن یہ بتاؤ شریعت اسلام میں یہ کہاں آیا ہے کہ کوئی شخص آ کر اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہہ دے اور اللہ کا بھیجا ہوا کہے تو اس کو بھی قتل کر دو؟ کہیں بھی نہیں آیا۔ پھر مسلمان کون ہوتے ہیں یہ شریعت لاگو کرنے والے؟ بولتے ہیں کہ فقہ علماء دین کا ایک علماء دین بیٹھ کے، ٹھیک ہے، علماء دین کی حکومت کہاں پر ہے بتاؤ؟ علماء دین کی حکومت بھی تو ہونی چاہیے نا، شریعت کو لاگو کرنے، کہاں ہے؟ کون سے اسٹیٹ میں ہے؟ سعودی عرب میں ہے۔ سعودی عرب میں جو ہے وہ لوگوں کو پورے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو فقہ اسلام کے خلاف کیسے جائے گا؟ جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تاکید فرمائی ہے، آپ بڑے غم زدہ ہوئے جب مہدی علیہ السلام کو تکلیفیں دینے کی بات وہاں پر تھی، تو آپ نے کہا کہ میرے اہل بیت بڑی تکلیفیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہاں پر امت کے بارے میں لکھا ہے کہ امتیں مسلمانوں میں سے لوگ حملہ کریں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام پر، تکلیفیں دیں گے، گھر کا حسد کریں گے۔ ایسی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت اور ایک مہربانی اس میں شامل ہے، اور آپ اپنے نواسے کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں، تو اپنے ہی نواسے کا اگر کوئی اعلان کر دے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، تو اس کا قتل کرنے کے لیے نبی نے کہیں بھی نہیں کہا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ایسا شخص اگر کوئی اٹھے کہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہہ دے اور مسیح دجال کے ثبوت دے تب جا کے اس کا قتل کر دو، کہیں بھی نہیں کہا، اللہ کی قسم کہیں بھی نہیں کہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ مسلمانوں کے سامنے ایک مثال یہودیوں کی موجود ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو نبی کہے اور وہ جھوٹا ثابت ہو، اسے قتل کرے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا، ٹھیک ہے، تب انہوں نے اسی شریعت کا غلط استعمال کرتے ہوئے عیسیٰ ابن مریم پر اٹیک کیا، جبکہ اللہ کی گواہی آ چکی تھی، معجزہ ہو چکا تھا، جبکہ آپ کی دلیل پہنچ چکی تھی، ظلم کیا گیا۔ تو یہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہیں بھی یہ شریعت اسلام میں نہیں آیا کہ جو شخص عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ اسلام سچا ہے، اللہ کے نبی سچے ہیں، انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، اللہ سچے ہیں،
اس کا قتل کر دو، کہیں بھی نہیں آیا، شریعت اسلام میں کہیں نہیں آیا، بلکہ یہ بھی آیا کہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جب آئیں گے وہی مسیح دجال کا قتل کریں گے، خاتمہ کریں گے، کیونکہ مسلمان اس سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ لفاظی استعمال کرے گا، وہ بہروپیہ رہے گا، دکھنے میں مسلمان مومن نظر آئے گا، شباہت نبی کی رہے گی، لیکن لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا وہ کامیاب ہو جائے گا، مسیح دجال ساری دنیا میں جائے گا، لیکن مکہ مدینہ نہیں جا پائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کافر کا فتویٰ ہوگا ماتھے پر۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر میں رہا اس وقت تو میں اس سے حجت کروں گا، اس کا قتل کروں گا۔ نبی نے نہیں کہا، خود اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو حجت کرنے کا، بحث کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ مسیح دجال کا قتل کرنے کا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ مسیح دجال کا قتل سوائے عیسیٰ ابن مریم یعنی اصلی مہدی علیہ السلام کریں گے، وہ بھی روحانی اور وہ بھی حق سے حق کریں گے، ناحق کو ناحق کریں گے، وہاں پہ وہ قتل کریں گے اپنی زبان کی تلواروں سے۔ یہ بھی تورات میں آتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں۔ یعنی خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بھی فزیکلی مسیح دجال اور اس کا خلیفہ مسیح دجال کو فزیکلی قتل نہیں کریں گے۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ امتحان ہے، تو اللہ ہی مسیح دجال کو پیش کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، اور پھر لوگوں کو یہ بولے گا کہ جا کے اس کو مار دو، نہیں مارے تو پوچھے گا کیوں نہیں مارے تم لوگ، تو پھر اللہ کے نبی کی بشارت غلط ہو جائے گی نا۔ عیسیٰ ابن مریم ہی آ کر اس کا خاتمہ کریں گے، وہ بھی علم سے، حق سے، اور وہ بھی اپنی بددعا سے، نہ کہ فزیکلی ہارم نہیں، شر نہیں، فساد نہیں۔ اس زمانے میں تلواری جنگیں بند ہو جائیں گی، اور زمانہ اللہ ہے۔ آج کے زمانے میں تلواری بندوقی جنگ بند ہو گئی ہے، مذہبی جو جنگیں ہوتی تھی ہتھیاروں کے ساتھ مذہب کے نام پر، وہ بند کر دی گئی ہے۔ تو اللہ ہی زمانہ ہے حدیث کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ خود امن چاہتا ہے، پھر اللہ ہی حکم دے گا کہ تم جا کے مذہب کے نام پہ لڑو۔ اللہ کہتا ہے تم ہتھیار رکھو اپنے ساتھ، لیکن وہ زمانے کے اوپر ڈیپینڈ کر۔ آج کا ہتھیار ہے پیسہ، آج کا ہتھیار ہے علم، سچائی، آج کا ہتھیار ہے ثبوت، آج کا ہتھیار ہے حق کی بات۔ اور اگر کوئی اس کو مینٹین کرنا ہے، امن کو یعنی محبت سے، پیار سے اگر کوئی رہ رہا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی اٹھتے ہیں تو اس وقت ہتھیار کا استعمال کیا جا سکتا ہے سیلف ڈیفنس میں۔ اور امن کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پولیس اسٹیشنز لگا کے رکھے ہیں۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کیا؟ تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، اے مسلمانوں، میں تو ابھی الحمدللہ ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس ہوں، دلی روڈ پر، بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی ڈسٹربنس ہے، کیونکہ پٹریوں کے کام، ریلویز کے ٹریکس کا کام بھی چالو رہتا ہے نا، تو یہ تو پرابلمس ہوتے ہی رہتے ہیں، اسی کے لیے تھوڑا گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ آپ کو اختیار نہیں تھا مسیح دجال کو مار دینے کا، قتل کرنے کا؟ کوشش ضرور کرے آپ لوگ، لیکن آپ کو اختیار اسلامی شریعت میں نہیں تھا۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی بھی دجال، 30 دجال اٹھے ہیں، ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک دجال اٹھا ہے شکیل بن حریف کر کے، جس کا میں نے روحانی طور پہ خاتمہ کر دیا، جو سر نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ 1-2-4 حدیثوں کو لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ تھوڑا سا امرت پی لیا، یعنی تھوڑی سی حکمت اس کو معلوم پڑ گئی کہ عیسیٰ ابن مریم میں مہدی السلام ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ مرزا مسرور احمد آج کا مسیح دجال ہے، لیکن عام دجال کذاب نہیں، فرعون جیسی ریاست۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی مسیح دجال اول، بانی پورے، اور یہ آخری انشاءاللہ، ثبوت تو یہی مل رہا ہے۔ تو بتاؤ اے مسلمانوں، حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 30 دجال جب اٹھیں گے تو جا کے ان دجالوں کا قتل کر دینا؟ کہاں ہے؟ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے 30 دجالوں کا بھی آپ پہ امتحان ہے، تاکہ آپ غور و فکر کر کے اسے یہ ثابت کریں کہ وہ دجال ہے، جھوٹا عام کذاب دجال ہے،
مسیح دجال نہیں. مسیح دجال تو وہ ہے جو فتنہ عظیم مرزا غلام احمد اور اس کے پورے خلیفہ مسیح دجال فرعون جیسی ریاست جس سے آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام یعنی خود مجھے آنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق. تو اے مسلمانوں یہ بتاؤ کہ آپ کس شریعت کے بنا پر کسی بھی شخص کوئی بھی اٹھتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے نبی رسول اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو چلو بھائی نبی رسول کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں کہتا ہے، تو وہاں پہ گنجائش پھر بھی ہے کہ چلو آپ پرانی بات کو مسلمہ کذاب اور اسود غنجی کو لے کر آپ جیسے شریعت کے حساب سے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اس دجال کو قتل کرنے کا حکم کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے. یہ آپ کے فقہ کہتی ہے کہ اس کا قتل کر دو، ٹھیک ہے، لیکن جب حکومت میں جب سیکولر لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کو فالو کرنے کا سب کو اختیار ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا کر سکتے ہیں، کیونکہ شریعت اسلام آپ کو کہتی ہے کہ ملک کے وہ قانون کو بھی مانو، اپنے اسلام پرسنل مسلم لا پر قائم رہو. اگر کوئی شخص اٹھ کے اپنے آپ کو اللہ کہہ دیتا ہے یا اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا نیا نبی ہوں یا رسول ہوں، یہ نہیں کہنا، ساتھ میں شرط یہ بھی ہے کہ یہ نہ کہے کہ وہ میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام ہوں. اگر ایسی بات کہے تو مسلمانوں کو الٹا حکم دیا گیا ہے کہ جا کے تم تحقیق کرو کہیں وہ سچ تو نہیں کہہ رہا ہے. آپ بولیں گے کہاں ہے وہ حکم؟ تو اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے اگر تمہیں گھٹنوں کے بل برف کے پہاڑ پر بھی چل کے جانا پڑے تو جا کے بیعت کرنا ہو، کیونکہ وہ عیسیٰ مسیح یعنی وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اور خلیفہ مہدی ہی جو عیسیٰ ابن مسیح ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، دوبارہ جنم روحانی لے کر مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہونا. یہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، پیدا ہوں گے بلکہ لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ تم میں نازل ہوں گے. سیلڈ پروفیسی، مہر بند پیش گوئیوں میں ذکر آیا ہے. تو آپ کو کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے شریعت اسلام میں کہ آپ ایسے شخص جو اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کہے اور اللہ کا بھیجا گیا ہوا کہے خاص، اس کو جا کے قتل کر دو. اگر اللہ کے نبی یہ فرمان دیتے تو پھر آپ کو ساتھ میں یہ بھی بولتے کہ پہلے تم تحقیق پوری کرو، پہلے پوری تحقیق کرو کہ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام وہی تو نہیں، پورے دلائل سے تحقیق کرو، 1 بار کرو، 2 بار کرو، 3 بار کرو، پھر اس کے بعد پورے مسلمانوں کی ایک جماعت قائم کرو، پھر وہاں پر پورے مل کر ایک بار اس کو موقع دو سچائی ثابت کرنے کا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر اپنا حکم جاری کرو قتل کا. یہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا ہی نواسا مہدی علیہ السلام جو روپ میں آنا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی روح لے کر مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوگا. تو اپنے ہی نواسے کو قتل کرنے کا آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ بلکہ آپ تو احتیاط برتنے کا حکم دیتے. لہٰذا مسلمان آج اپنی شریعت اپنی مرضی سے منا رہے ہیں، قتل کر دو، مار دو، تکلیفیں دو. ارے کہاں، کس بنا؟ اسلامی شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں، قاصد نبی کوئی نہیں. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نبی ہے، یہ تو آپ کی مسٹیک ہے. آپ لوگ زبردستی الزام تھوپتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خیر سے ڈرو. اور میں کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے، پیشگوئیاں پوری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نشان پورے ہو گئے ہیں، تب بھی آپ ظلم کرتے ہو اور کہتے ہو نہیں قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، یہ فتنہ کر رہا ہے. شریعت اسلام تمہارے باپ کے گھر کی نہیں ہے، میرے باپ کے گھر کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو کی گئی اللہ کی طرف سے ہے. اور شریعت اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے، کیونکہ 30 دجال بھی آئے جنہوں نے مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا. بعض لوگوں نے خالی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو اس جب ایسے لوگ آئے جا کر آپ کو تحقیق کرنے کا حکم ہے، کیا وہ سچ تو نہیں ہے کہیں؟ کیونکہ پھر آپ غور کر لیں، مہدوی حضرات ہیں سید محمد جون پوری کو ماننے والے، 400 سال پرانی قوم،
آج جب میں ثبوت ان کو اپنے بتاتا ہوں، دیکھتے ہیں نیٹ پہ، اور دعوت العرض کی گواہی اور مسیح دجال کا آنا اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام لے کر جنم لینے والے نشان دیکھ لینے کے بعد وہ بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. ویسے ہی ان کا روحانی قتل ہو گیا ہے، ویسے ہی بہائیوں کا، دوسروں کا، ویسے ہی سوڈانی مہدی کا، ویسے ہی کئی لوگوں کا، اور ویسے ہی مسیح دجال کا خاتمہ ہے. ایک دانشمندی سوال، یعنی ایک جو ہے عقل مندی کا سوال ہے. ایک لکیر ڈالی گئی، اسے کہا گیا بغیر ہاتھ لگائے، بغیر اسے لکیر کو ٹچ کرے اس لکیر کو چھوٹی کرنا ہے. کیسے کرو گے؟ ایک بڑے میدان میں وہ لکیر کو اتار دیا گیا. اب سب لوگ پریشان ہو گئے، بولتے کہ اس لکیر کو چھوٹی کرنے کے لیے کیسے کیا جائے. سفید لائن ڈال دی گئی چننے کی، لیکن ایک شخص اٹھا جو عقلمند تھا، وہ اٹھ کر اس کے بازو ایک اتنی بڑی لائن ڈال دیا سفید، وہ بھی چننے کی. خود بے خود لوگ بولے وہ بڑی لائن، وہ چھوٹی لائن، آٹومیٹک چھوٹی ہو گئی. جو پہلے لائن پڑی تھی اس کے سامنے ایک بڑی لائن کھینچ دی گئی، ایسے اتنی لائن کے سامنے اتنی بڑی لائن کھینچ دی گئی تو وہ چھوٹی ہو گئی. تو مسیح دجال کا اور چھوٹے دجالوں کا اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ایسا ہی معاملہ ہے. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام جب حاضر ہو گیا ہوں سارے ثبوتوں کے ساتھ، 1400 آئیڈینٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ، اور اللہ کی گواہی دعوت من الارض کے ساتھ، پیکاک اینجل کے تھرو جو ہو گیا گواہیاں، جس کو ریکارڈ کر دیا گیا، اور الحمدللہ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں ورلڈ میں، جو 100% قرآن حدیث سے ثبوت مل گیا ہے. تو سب کے سب دجال چھوٹے چھوٹے تو بالکل اتنے ہو گئے، اور مسیح دجال اتنا، اور میں اتنا بڑا کہ جس کا اینڈ، جس کا شروعات، جس کی ختمائی دیکھتے دیکھتے مسیح دجال اتنا بڑا ہے فزیکلی، سارے 209 کنٹریز میں پھیلا ہوا، لیکن میرے سامنے جب آتا ہے نشانوں کے سامنے ایک چھوٹا سا ہو جاتا ہے. اور فزیکلی آپ دیکھیں پاورفل، تو میں اتنا بڑا ہے وہ، اس کے سامنے میں تنکے کے برابر. لیکن حق کے بنا پر آتا ہے، حق کے سامنے تو وہ اتنا ہو جاتا ہے اور میں اتنا بڑا. اب آپ بتائیے اے مسلمانوں، شریعت اسلام میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو شخص آئے اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہے، مہدی کہے، اور تو اس کا قتل کر دو یا اس کے خلاف فتوے دو، بلکہ تحقیق کا حکم دیا گیا ہے. آپ بولیں گے وہ تحقیق کا ایسا حکم بھی تو نہیں آیا کہیں کھلا واضح؟ آیا ہے. یعنی ساری باتوں کا جو مفہوم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحا مہدی علیہ السلام کی بشارتوں کا جو مفہوم نکلتا ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے، یعنی اس کا جو کنکلوژن نکلتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امت کو سب کو تحقیق کرنا چاہیے، حملے نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی کا سلام پہنچاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سنو، جب تم دیکھو عیسیٰ ابن مریم کو، تم میرا سلام کہنا. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. اور ایسی شخصیت کو آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ شباہت میں نبی کی طرح نبی کی طرح نہیں ہوگا، وہ ماڈرن ہوگا. وہ بالکل جب آئے گا اس وقت بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی، لوگ 73 فرقوں میں بٹے ہوں گے، لیکن وہ اللہ کا چہیتا خاص ہوگا، اس پر بیعت کرنا لازم، نہیں تو جنت میں ہی داخلہ نہیں. اب آپ غور کیجئے، اتنی بڑی بات کو آپ اتنا لائٹ لیتے ہیں. کہاں لکھا ہے؟ اسود غنزی مسلمہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ایک نبی، سچے نبی کی موجودگی میں، وہ دونوں بھی اگر یہ دعویٰ کرتے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں نبی کی بشارت کے مطابق آیا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تحقیق کا حکم دیتے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ وحی سے بتا دیتے کہ یہ وہ نہیں ہے، تو آخری زمانے میں ہونے والا تھا. کبھی اس نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لہذا شریعت اسلام میں کہیں بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو اگر کوئی شخص آ کے کہے میں مہدی علیہ السلام ہوں اور تم لوگ تحقیق کرنے کے بعد وہ جھوٹا بھی نکلے، مہدی علیہ السلام نہیں ہے، تو بھی اس کا قتل کر دو. نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں نہیں کہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو جھوٹا ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا، تھوڑے بہت لوگوں کو گمراہ کر پائے گا، اس کا قتل بھی نہیں. کیونکہ انہی کی آڑ میں
اصلی مہدی علیہ السلام بھی تو آنا ہے، لہٰذا شریعت اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے یہ لوگ زبردستی اپنے پہ لاگو کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے دشمنی کر رہے ہیں، اور ایسی شخصیت کے ساتھ جس کی گواہی اللہ دے دے جبکہ ثبوت موجود ہے اس کے ساتھ کر رہے تو ظالم ہو تم لوگ، ظلم کر رہے ہو اللہ کے سچے مسیح مہدی علیہ السلام پر جس کو سلام پہنچانے کا حکم ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ناچتا گاتا، ارے میرے کو نہ ناچنا آتا نہ گانا آتا ہے، دیکھو اپنے آپ کو مسیح کر رہا ہے، ارے بھولیا ایسے لکھا ہوا ہے، دیکھو شباہت نبی کی طرح نہیں، ارے نہیں ہوگی، ارے الو کے پٹھو، بے وقوف ہو، شیطان ہو جو بدتمیزی کر رہے ہیں، وہ مسلمان جو اچھے ہیں ان کو سلام، جو ادب سے سن رہے ہیں، تحقیق کرنا جانتے ہیں۔ میں تو ان جاہل لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اسے مار دینا چاہیے۔ ارے تیرا کیا بگاڑا ہم نے؟ تیرے کون سے ماں بہن کو چھیڑ دیا ہم نے؟ تیرے کون سے تیرا اسلام تو اسلام پر ہی قائم نہیں ہے، فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ کبھی کبھی کہا مسلمان، ارے تو مر جائے اس حالت میں تو جنت جانا تیرے لیے حرام ہے، تو کہاں جنت پائے گا ہمارے خلاف آ کر؟ اے جاہل انسان جو دھمکیاں دے رہا ہے مجھے، تجھے جنت ایسے ہی نہیں ملنے والی، تیرے تو پہلے اعمال ہی صحیح نہیں ہے، تو اس حالت میں بھی اگر مر جائے تو تجھے جنت نہ ملے، جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ پورے 72 فرقے جہنمی ہیں، اور دور یہی ہے، ایک دوسرے کے آپس میں نہیں، اعمال، سگریٹ تم پیتے ہو، شراب تم پیتے ہو، گندی گالیاں تم لوگ دیتے ہو۔ کیا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں ماں بہن کے گالیوں کا استعمال کیا تھا؟ کیا آپ نے گندے فحاشہ لفظوں کا استعمال کیا تھا جہاد میں؟ کوئی حدیث بتا دو مجھے۔ کیا آپ نے تو دشمنوں سے بھی، دشمنوں کی اولادوں سے بھی، ان کے بیویوں سے بھی اچھے سلوک کا فیصلہ سنایا، اور وہ جو اسلام میں داخل ہو جائے وقت کے نبی کو مان لے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ وہ شخص کے خلاف جھوٹ فریب دے رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، تکلیفیں دے کے سمجھ رہے ہو کہ بہت اچھا کام کیا، سب لوگ یہ کر رہے، وہ کر دیا، یہ کر دیا۔ رہے آپ نے کیا کیا؟ آپ دھوکے باز نمبر 1 ہو، جنہوں نے عہد توڑ دیا۔ آپ کو حکم تھا میری مدد کرنے کا اتنی جان مال کے ساتھ، آپ نے نہیں کیا، آپ نے دھوکہ کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ دیا اللہ سے۔ آپ کلمہ والے ہوتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں پر ایمان تو رکھے لیکن تحقیق نہیں کی، اپنے جہالت کی وجہ سے، اپنے کم علمی کی وجہ سے آپ نے کفر کر دیا ہے۔ آپ دھوکے باز آپ ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے دھوکہ کیا، ارے اس نے کیا، ارے الو کے پٹھو یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ کا کام کرتے آیا میں ہر حال میں، اللہ کا کام کبھی رکا نہیں ہے ماشاءاللہ سے۔ تم لوگ یہ کو اندھے ہو، یہ نظر نہیں آتا کہ اتنے بچوں کو سنبھالتے ہوئے، اتنے فیملیز دیکھتے ہوئے، اتنے جھوٹے لفڑے سنبھالتے ہوئے یہ شخص جو ہے اللہ کا کام کرتے آتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی مدد کریں؟ تم نے مدد کی؟ تم نے پیسہ لگایا؟ نہیں، تم لوگوں نے تو لوٹا، ڈکیٹیاں کی، حملے کیے، گالی گلوچ کی ہے، اب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ تم جاہل ہو، وہ لوگ جاہل ہیں جو بد کلامی کرتے ہیں۔ مسلمان تو پہلے اپنی زبان سے ادب سے بات کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر مسلمان ہمیشہ اپنی زبان سے اور رحم سے کام کرے گا تو پھر دجالوں کے، کذابوں کے خلاف جہاد کیسے کرے گا؟ ارے کہاں پہ تمہیں دجالوں کے خلاف اور مسیح دجال کے خلاف جہاد کا حکم دیا اللہ نے؟ اللہ نے تو تمہیں تحقیق کا اور سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا دلیل پیش کرو، جو دلیل نہیں ہے وہ ہٹا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تحقیق کا حکم دیا ہے، تمہیں علمی جہاد کا حکم دیا ہے، تم کو تلواری جہاد کا حکم نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تم لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے ہو، شریعت اسلام کو بدنام کر رہے ہو۔ ابھی کیا چاہیے تمہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ جو کر رہے ہو ظلم، اس ظلم سے توبہ کرو۔ کہتے ہیں کہ بھائی
اتنا آسانی سے دعوت العرض نکل گیا، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے ذرا سوچو، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو کیا تم موجود تھے؟ جب قرآن نازل ہو رہا تو موجود تھے، لیکن آج تمہارے نسل ہوتے ہوتے آج تم تک اسلام پہنچا ہے۔ ارے یہ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے تمہیں آج عیسیٰ مسیح کے دور میں ہی نیوز مل رہی ہے، دعوت العرض بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، پیکاک، مور، طاؤس کلام کرتے ہوئے، میرے بیانات کو تصدیق کرتے ہوئے۔ ہاں، یہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ مکہ، جس جنگل میں بیٹھ کر سوچو مکہ کدھر ہے، مکہ کسی کو نہیں معلوم ہوگا، کعبہ کدھر ہے، مکہ کدھر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تھوڑی دیر کے لیے پھر کہاں حج کو جائیں، کدھر جائیں، کیسے جائیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے سین دعوت المن العرض کا ایک جگہ ہوا، وہ سین ہے چھوٹا سا جو ہوا، اس کی نیوز تم لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو آج تم لوگ دیکھ بھی سکتے ہو، سننی ہو نا، سن کر ایمان لائے ہو نا، اب دیکھی بھی ہو جاؤ، دیکھ کر ایمان لانے والے، سننی دیکھی ہو جاؤ، کیونکہ آج یوٹیوب کے ذریعے آپ وہ نشانات بھی دیکھ سکتے ہیں، میرا بیان دیکھ سکتے ہیں۔ تو دیکھو اپنی آنکھوں سے، آپ مسیح دجال کو دیکھ سکتے ہیں، بہروپیہ جو اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے، فرعون جیسی ریاست، کیونکہ وہ اس کا مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ ہی کہتا ہے۔ گویا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مسیح موعود کا خلیفہ ہوں، لیکن یہ کہتا ہے کہ خلیفہ تو اللہ ہی بناتا ہے، تو اللہ ہی گویا اللہ کے خلیفہ ہو گیا، وہ بھی خلیفۃ اللہ، جو کہ آج کا مسیح دجال ہے، مرزا مسرور احمد۔ چوتھے کو تو میں نے بددعا میں ختم کر دیا، مرزا طاہر احمد جو میرے مقابل آیا تھا ایک باڈی گارڈ کے ساتھ، سرخ، 2003 میں مارا گیا وہ بددعا میں۔ وہ بددعا میں نے اپنی بک پہ لکھی تھی کہ یہ کتاب اس کے سینے میں ایسا جائے گی کہ وہ مرے گا، تو وہی ہارٹ اٹیک سے مرا ہو۔ میں نے جمعے کے دن بانٹے تھے لٹریچر افضل گنج حیدرآباد میں، جسے بابلود کہا گیا ہے تمثیلی زبان میں۔ تو اے مسلمانوں، شریعت اسلام کا مذاق اڑاتے ہو ایک ایسے شخص کے اوپر گالیاں دے کر، بدتمیزیاں دے کر جو اللہ تعالیٰ کی بات سچائی تم تک پہنچا رہا ہے، مسیح دجال کو مسیح دجال ثابت کر رہا ہے، عام دجال کو عام دجال ثابت کر رہا ہے، دعوت من الارض کا اتنا بڑا معجزہ ہونے کے بعد قرآن حدیث سے ثابت کر دیا ہے، اللہ کی گواہی جس کے لیے آ گئی ہے، اس شخص کے خلاف تم اٹھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں مرنا نہیں ہے کیا؟ اللہ سے ملنا نہیں ہے اور ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے ایسے لوگ، 7ویں درجے پر جائیں گے، کیونکہ جہالت کی موت مارے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ جہالت کی موت مرو۔ تحقیق کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔